بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کے جاگیرداروں کے عروج و زوال کی کہانی میں آج ہم خان گڑھ کے نواب زادوں کی بات کریں گے۔ نواب زادہ خان محمد عبداللہ خان ملتانی پٹھانوں کی بابر برانچ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ 18ویں صدی کے آخر میں اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ انہوں نے اس علاقے میں اپنے رشتہ داروں کو بھی آباد کیا۔ مظفر خان اس خاندان کے اثر و رسوخ کے حوالے سے اہم فرد تھے۔ البتہ اس خاندان کو عروج اللہ داد خان سے حاصل ہوا تھا، جنہوں نے سکھوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایڈورڈز کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد 1857 میں حریت پسندوں کو کچلنے کے لیے انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان کی انگریزوں سے وفاداری کو سراہنے کے لیے خصوصی طور پر 2 مرتبہ دربار لگایا گیا اور انہیں 2 مرتبہ خدمات کے صلے میں خلعت دی۔ وہ اپنے علاقہ خانگڑھ میں آنریری مجسٹریٹ تھے۔ ان کی وفات 1885 میں ہوئی۔ ان کی موت کے بعد ان کے ہونہار بیٹے نواب سیف اللہ کو انگریزی حکومت نے درجہ اول کے اختیارات کے ساتھ ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر اور درجہ دوم کے اختیارات کے ساتھ منصف کے عہدے پر تعینات کیا۔ وہ صوبائی درباری بھی تھے۔ 1994 میں انہیں خان بہادر کے خطاب سے نوازا گیا۔ 1910 میں انہوں نے سرکاری عہدوں پر رہتے ہوئے انگریزوں کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ اس کے بعد انہیں نواب کے خطاب سے نوازا گیا۔ 1909 میں انہیں 11 گاؤں الاٹ کیے گئے، جس کے عوض انہیں سالانہ 6000 ادا کرنا پڑتے تھے۔ نواب سیف اللہ 1924 میں فوت ہوئے۔ ان کے بعد ان کے خاندانی معاملات نواب زادہ خان محمد عبداللہ کے پاس چلے گئے۔ وہ آنریری مجسٹریٹ اور 4 موضع کے نمبردار تھے۔ وہ زمیندار بینک کے صدر بھی تھے۔ انہوں نے دوسری خدمات کے علاوہ جنگ عظیم میں بھی گراں قدر خدمات سر انجام دیں، جس کے صلے میں انہیں سندیں اور ایک گن انعام میں دی گئی۔ انہوں نے اپنے علاقے میں مالیہ اکٹھا کرنے کے لیے مقامی انتظامیہ کی بڑی مدد کی، جس کے عوض انہیں 175 روپے کی گرانٹ سالانہ ملتی تھی، اور یہ گرانٹ زندگی بھر کے لیے تھی۔ ان کے 6 بیٹے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد اس خاندان کے ایک ہونہار سپوت نواب زادہ نصر اللہ خان کی صورت میں صاحب عروج ہوئے، جن کی شخصیت نے حکومتوں کو بنانے اور بگاڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی 50 سالہ سیاسی زندگی حزب و اختلاف کے بینچوں پر بیٹھ کر گزری ہے۔ وہ برصغیر کی سیاست میں نصف صدی سے حصہ لے رہے ہیں۔ گرچہ انہوں نے نواب خاندان میں آنکھ کھولی، لیکن ان کی سیاست نواب زادوں، جاگیرداروں اور معروف سیاست دانوں سے بالکل مختلف ہے۔ ان کی لغت میں جھکنے، بکنے اور دبنے کے الفاظ ہی نہیں۔ نواب زادہ نصر اللہ خان ہر طاقتور کے سامنے جھک جانے کا نام نہیں، بلکہ سینہ تان کر کھڑے رہنے کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں ٹھوکریں بھی کھائیں اور غلط اندازے بھی لگائے اور غلط فیصلے بھی کیے۔ ماضی بعید اور قریب میں ان کے بعض فیصلے تو اس قدر غلط ٹھہرے کہ ان سے قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ گیا۔ نواب زادہ نصر اللہ خان نے 1933 سے طالب علم کی حیثیت سے ہی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اس دور میں سر فضل حسین کی قیادت میں یونینسٹ پارٹی تشکیل پا چکی تھی۔ انہوں نے خاندان سے بغاوت کرتے ہوئے احرار پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ احرار مکتب فکر میں کانگریسی مسلمان جمعیت علماء ہند اور مجلس احرار کے اکابرین کو موقف تھا کہ ہندوستان سے انگریزوں کا انخلا نہ صرف مسلمانوں کو آزادی دلائے گا، بلکہ مشرق وسطیٰ کے عرب بھائیوں کو بھی برطانوی فرانسیسی استعمار سے نجات دلانے کا باعث بنے گا۔ اس لیے وہ ہندوؤں سے مل کر انگریزوں کے خلاف جدوجہد کو تیز رکھنا ملی فریضہ سمجھتے تھے۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ احرار پارٹی نے مسلم لیگ اور مسلمانوں کی رائے کے خلاف کئی بار مخالفانہ موقف اختیار کیا۔ قیام پاکستان کے بعد نواب زادہ نصر اللہ خان نے احراری طرز فکر کو خیر آباد کہہ دیا اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔ 1951 کے انتخابات میں وہ خانگڑھ حلقہ نمبر 6 اور حلقہ نمبر 7 سے مسلم لیگ کے امیدوار تھے۔ انہوں نے دونوں نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ حلقہ نمبر 6 میں انہوں نے اعجاز الحق کو اور حلقہ نمبر 7 سے فیض محمد خان جناح عوامی لیگ کے امیدوار کو شکست دی۔ نواب زادہ نصر اللہ خان سازشوں کے دور میں بھی ایک باخبر سیاستدان تھے۔ میاں ممتاز دولتانہ کے بعد یہ واحد سیاستدان تھے جو سکندر مرزا کی لڑاؤ حکومتوں کی پالیسیوں سے باخبر تھے۔ ملک فیروز خان نون کے آخری دنوں میں جب بہاولپور کے رکن اسمبلی احمد نواز گردیزی کو نائب وزیر مقرر کیا گیا تو اس موقع پر انہوں نے ایک دعوت کا اہتمام کیا
جس میں سکندر مرزا، نواب افتخار ممدوٹ، نواب مظفر خان قزلباش اور مخدوم زادہ حسن محمود شامل تھے۔ اس میں نواب زادہ نصر اللہ خان کو بھی مدعو کیا گیا۔ سکندر مرزا نے ملک کے سیاسی حالات پر اظہار خیال کیا کہ عبدالقیوم خان آزاد انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اس شخص نے اپنے دور اقتدار میں بیلٹ باکس توڑنے کی رسم ڈالی۔ یوسف خٹک جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ اور ابراہیم جھکڑ کو دھاندلی سے ہرا دیا۔ اس پر نواب زادہ نصر اللہ خان نے سکندر مرزا کو کہا کہ اگر قیوم خان نے ایک غلط رسم ڈالی ہے تو یہ بات آپ کے لیے وجہ جواز نہیں بنتی کہ انتخابات میں وہی حربے استعمال کریں۔ اس بات پر سکندر مرزا سے تلخی ہو گئی۔ انہوں نے غصے میں آ کر نواب زادہ نصر اللہ خان سے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دوران ہماری فوج نے اس عوامی تحریک کو چند گھنٹوں میں کچل دیا۔ اس پر نواب زادہ نصر اللہ خان نے جواب دیا کہ فوج نے نہتے عوام پر گولیاں چلا کر اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ اس کے بعد نہ تو صوبائی حکومت بچ سکی بلکہ خواجہ ناظم الدین کو بھی لے ڈوبی، اور اس وجہ سے آج تک ملک کو سیاسی استحکام حاصل نہ ہو سکا۔ اس لیے عوام کی سیاسی تائید حاصل کیے بغیر اگر آپ نے صرف فوجی طاقت پر انحصار کیا تو آپ بھی باقی نہ رہیں گے اور ملک کا مستقبل بھی مخدوش ہو جائے گا۔ اس دعوت میں ریپبلک وزراء کی حالت قابل رحم تھی۔ سازشوں کے دور نے آخر کار دم توڑ دیا اور ملک کو سکندر مرزا اور اس کے سازشی ٹولے سے نجات مل گئی۔ 1962 کے آئین کے تحت جب انتخابات کرائے گئے تو اس میں سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ پاکستان میں ایسی بےہودہ روایت تھی جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ چودھری محمد علی سابق وزیر اعظم پاکستان نے 1962 کے آئین کو لیل پور کا گھنٹہ گھر قرار دیا۔ اس کے خالق منظور قادر تھے اور ذوالفقار علی بھٹو بھی اس آئین کی تخلیق کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ 1962 کے انتخابات میں نواب زادہ نصر اللہ خان نے قومی اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ 8 جون 1962 کو مارشل لا ختم کر کے آئین نافذ کیا گیا۔ اس آئین کے نفاذ کے 16 دن بعد حزب اختلافت کے 9 رہنماؤں کا بیان، جسے 9 لیڈرز اسٹیٹمنٹ کا نام دیا گیا، اخبارات میں شامل ہوا۔ بیان دینے والوں میں نور الامین، حمید الحق چودھری، عطا الرحمان خان، مجیب الرحمان، محمود علی اور نواب زادہ نصر اللہ نمایاں تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ نئی دستور ساز اسمبلی بنا کر نیا آئین تیار کیا جائے۔ اس دور سے نواب زادہ نصر اللہ خان کی جدوجہد کا یادگار دور شروع ہوتا ہے۔ ان کی کوششوں سے ملک کی حزب مخالف کی تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل ڈیموکریٹک فرنٹ قائم کیا گیا۔ جب نواب زادہ نصر اللہ خان کی ایوب خان سے ملاقات ہوئی تو ایوب خان نے بالواسطہ طریق انتخابات کے حق میں دلائل دیے تو نواب زادہ نصر اللہ خان بھی اس کو مسلسل دلائل دیتے رہے۔ ایوب خان نے چلانا شروع کر دیا کہ آپ لیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سب اپنے لیے یا اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اس میں میری کوئی خود غرضی نہیں۔ نواب زادہ نصر اللہ خان نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ صدر مملکت سے جس متانت اور سنجیدگی کی عموماً توقع کی جاتی ہے وہ آپ کے ہاں نہیں ہے۔ آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی کوئی ذاتی غرض لے کر آپ کے پاس نہیں آتے۔ یہ قومی مسئلہ ہے، اس کی خاطر ہم اپنی جماعتوں کے نقطۂ نظر سے آپ کو آگاہ کرنا مناسب سمجھا، ورنہ ہم نے کبھی آپ سے ملنے کی خواہش نہیں کی۔ 1965 کے صدارتی انتخابات میں حزب اختلاف نے محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا اور ان کے انتخابی جلسوں میں ایک بار پھر تحریک پاکستان کے مناظر دیکھنے کو ملے، لیکن افسوس کہ ان کے ووٹ چرا لیے گئے۔ حزب اختلاف کی قوت کو ایک جگہ پر متحد رکھنے کا کریڈٹ نواب زادہ نصر اللہ خان کو جاتا ہے۔ ایوب خان اور نواب آف کالا باغ نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ نواب زادہ نصر اللہ کو کسی صورت میں قومی اسمبلی کا رکن منتخب نہ ہونے دیا جائے۔ مداخلت کے باعث وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد نواب زادہ نصر اللہ خان کے دل میں حکومت کے خلاف گرہ پڑ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری احسن طریقے سے سنبھالتے رہے۔ انہی کی کوششوں سے 5 جماعتوں کا اشتراک معرض وجود میں آیا۔ ان میں مسلم لیگ، جماعت اسلامی، نظام اسلامی، 8 نکاتی عوامی لیگ اور نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ شامل تھے۔ فرنٹ کے قائدین، جس میں چودھری محمد علی، نواب زادہ نصر اللہ خان، مولانا مودودی، میاں ممتاز دولتانہ، عطا الرحمان خان، عبدالسلام خان، مولوی فرید احمد، پروفیسر غلام اعظم اور خواجہ خیر الدین شامل تھے۔
مشرقی اور مغربی پاکستان کا طوفانی دورہ کیا۔ جمہوری مجلس عمل نے ایوبی آمریت کے خلاف جو زوردار عوامی رابطہ مہم چلائی تھی، اس میں سب سے اہم کردار نوابزادہ نصر اللہ خان ہی کا تھا، جس سے مجبور ہو کر ایوب خان نے گول میز کانفرنس کے ذریعے سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کے ذریعے سیاسی مسائل حل کرنے کا راستہ نکالا، اور یہ مذاکرات نصر اللہ خان کی فتح تھی۔ اس نے ایوب خان کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر ایوب خان کو اعلان کرنا پڑا کہ وہ آئندہ الیکشن میں صدارتی امیدوار نہ ہوں گے۔ یہ ایک طرح سیاست سے کنارہ کشی کا کھلا اعتراف تھا۔ مجلس دستور عمل نے اپنے 2 نکات پر الحاق کیا تھا۔ ان کے پورا ہو جانے کے بعد اپوزیشن کا شیرازہ بکھر گیا۔ مجلس دستوری عمل نے عوام کو سیاسی شعور دیا تھا، لیکن قیوم مجیب الرحمان کے 6 نکات اور ذوالفقار علی بھٹو کے روٹی کپڑے اور مکان کے نعرے میں بہہ گئی۔ ان کی پاکستان جمہوری پارٹی 1970 کے عام انتخابات میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اور نوابزادہ نصر اللہ خان خود بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان نے 2 حلقوں سے شکست کھائی، البتہ ان کی پارٹی کے 4 صوبائی رکن منتخب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نوابزادہ نصر اللہ خان نے اپوزیشن رہنما کی حیثیت سے حکومتی پالیسیوں پر شدید نکتہ چینی کی۔ تحریک ختم نبوت میں انہوں نے تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپوزیشن رہنماؤں کو پیر آف پگاڑا کی قیادت میں متحد کر کے متحدہ حزب اختلاف کی بنیاد رکھی، اور بھٹو کی آمرانہ پالیسیوں کے خلاف تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو شکست دینے کے لیے پاکستان قومی اتحاد کی بنیاد ڈالنے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے، جنہوں نے 9 مختلف نظریات کی حامل سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا تھا۔ خاص طور پر ولی خان جماعت اسلامی اور مولانا شاہ احمد نورانی کو جس طرح قومی اتحاد میں شامل کیا گیا، ان کی قائدانہ صلاحیت کا اعتراف ہے۔ انہوں نے ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کی مخالف قوتوں کو ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت بنا دیا۔ 1977 کے انتخابات میں انہوں نے پیپل پارٹی کے امیدوار سردار امجد حمید دستی کو شکست دی تھی۔ امجد حمید دستی کے والد عبدالحمید دستی سدا بہار اسمبلی کے رکن رہے۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں بہت کم وقت حزب اختلاف میں گزارا، جبکہ نوابزادہ نصر اللہ خان کا زیادہ تر وقت حکومتوں کی مخالفت میں گزرا۔ انہوں نے کسی حکومت کو سکون اور چین سے نہ چلنے دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر دھاندلی کی تو ان کے خلاف تحریک چلانے کی تجویز بھی نوابزادہ نصر اللہ خان نے دی تھی، جس کے نتیجے میں بالآخر مارشل لا لگا دیا گیا۔ اس کے بعد نوابزادہ نصر اللہ خان نے پیپلز پارٹی سے مل کر جمہوریت کی بحالی کے لیے کام شروع کیا۔ تحریک بحالی جمہوریت کے نام سے پلیٹ فارم کی تشکیل بھی انہی کی ذہن کی اختراع تھی۔ ضیاء الحق کی پالیسیوں پر تنقید کرنا ایک جرم تھا، تو اس وقت نوابزادہ نصر اللہ خان کی آواز ہی تھی جس نے حق گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کتنے بے درد ہیں کہ سر کو صبا کہتے ہیں، کتنے ظالم ہیں کہ ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں۔ ایوب خان کی طرح جب ضیاء الحق نے اقتدار پر قابض رہنے کے لیے صدارتی ریفرینڈم کرایا تو نوابزادہ نصر اللہ خان نے اس کے خلاف شدید رد عمل ظاہر کیا، اور خاص طور پر جب ضیاء الحق نے 8ویں آئینی ترمیم کی تو نوابزادہ نصر اللہ خان نے ارکان اسمبلی کو خبردار کیا کہ وہ جنرل ضیاء الحق کی آمریت پر مہر ثبت کریں۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کو عوام اور جمہوریت کے لیے زہر قاتل قرار دیتے ہوئے اس کا بائیکاٹ کیا۔ 10 اپریل 1986 کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو لاہور پہنچی تو ان کا تاریخ ساز استقبال کیا گیا۔ عوام کے جذبات کو دیکھتے ہوئے بے نظیر بھٹو نے MRD اور نوابزادہ نصر اللہ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے بے نظیر کے آمرانہ رویے پر نکتہ چینی کی۔ نومبر 1988 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی سیاسی حوالے سے بہتر پوزیشن میں تھی۔ اس نے MRD کے قائدین ولی خان، مولانا فضل الرحمان اور نوابزادہ نصر اللہ خان سے انتخابی اتحاد کی بجائے تنہا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، تو MRD کے قائدین نے بے نظیر کو موقع پرست سیاست دان قرار دیا۔ پیپلز پارٹی نے MRD سے الحاق تو نہ کیا، البتہ اس کی مرکزی قیادت کے خلاف امیدوار کھڑے نہ کیے۔ البتہ اسلامی جمہوریہ اتحاد کے امیدوار میاں عطا محمد قریشی جو ضلع مسلم لیگ کے صدر تھے، ان کے مقابلے میں شکست کھا گئے۔ نوابزادہ نصر اللہ نے بے نظیر بھٹو کی سیاسی رفاقت کے باوجود اس کے اقتدار میں شریک ہونا پسند نہ کیا، اور ان کے مقابلے میں وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتے رہے، اور خاص طور پر جب سلمان رشدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی
تو نوابزادہ نصر اللہ خان اور دوسری اپوزیشن جماعتوں نے سلمان رشدی کے خلاف اسلام آباد میں مظاہرہ کیا تو ان کے جلوسوں پر پیپلز پارٹی نے تشدد کیا، جس سے نوابزادہ نصر اللہ خان نے نتیجہ اخذ کیا کہ محترمہ بینظیر بھٹو باپ کی طرح آمرانہ رویے کی طرح گامزن ہیں، تو انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کے ساتھ الحاق کر کے متحدہ اپوزیشن کی بنیاد رکھی اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں بھرپور کردار ادا کیا۔ بینظیر بھٹو صاحبہ اگر ہارس ٹریڈنگ سے کام نہ لیتی تو وہ اقتدار سے باہر ہو جاتی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کو محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت کا احساس اسی وقت ہو گیا تھا جب صدارتی انتخابات میں انہوں نے غلام اسحاق خان کا ساتھ دیا۔ بینظیر اور پیپلز پارٹی کی متضاد پالیسیوں کی وجہ سے وہ ان سے دور ہوتے چلے گئے۔ 1990 میں جب بینظیر بھٹو کو بدعنوانیوں اور نااہلیوں کی بنیاد پر اقتدار سے الگ کیا گیا تو انہوں نے ایک بار پھر حزب مخالف کا کردار ادا کیا اور آل پارٹی کانفرنس کی بنیاد رکھی اور اسلامی جمہوری اتحاد کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی۔ اس طرح سیاست پاکستان میں ان کا کردار تاریخ ساز ہے۔ اب ان کے بیٹے نوابزادہ نصر اللہ خان اور نوابزادہ افتخار احمد خان بھی سیاست میں نمایاں ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیر آف پگاڑا نے انہیں صدر پاکستان کی